حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں عفو، درگزر اور قیام امن کی جو اقدامات ہیں وہ تو غالب ہیں۔ خصوصاً اگر ہم اس تناظر میں دیکھیں کہ سوسائٹی کے اندر فساد کے خاتمے، امن کے قیام کے لیے جو آپ نے اقدامات کیے ہیں، سبحان اللہ، ان میں سے ایک تو بڑی ایک واضح مثال کہ جب بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر کیا گیا اور حجر اسود کو نصب کرنے کا موقع آیا تو ہر قبیلے کی خواہش بھی تھی اور ہر قبیلے کا اصرار بھی تھا اور ہر قبیلے کی ضد بھی تھی کہ یہ ہم نصب کریں گے۔ دوسرے نے کہا ہم کریں گے، تم کون ہوتے ہو؟ اب اس پر بحث و تکرار ہوئی اور بات جنگ و جدل تک پہنچ گئی، اللہ، ایون کہ تلواریں نکل آئیں تو کچھ صاحب فکر لوگوں نے بیچ میں آ کر ان کے درمیان معاملے کو یوں سیٹل کیا کہ ہم اس طرح کرتے ہیں، بجائے آپس میں لڑنے کے صبح سب سے پہلے جو شخص بیت اللہ میں آئے گا اس سے فیصلہ کروا لیں۔ اچھا، واہ، وہ جو فیصلہ کرے گا سب تسلیم قبول ہوگا۔ تو سب سے پہلے بیت اللہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ، لوگوں نے جیسے ہی دیکھا تو بالاتفاق تمام قبائل کے عمائدین نے کہا محمد صادق امین آ گئے، ان کا فیصلہ ہم سر و چشم قبول کریں گے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فیصلہ فرمایا، آپ نے فرمایا ایک چادر لائی جائے، اس چادر کے تمام کونے اور مختلف اطراف سے دیگر قبائل کے سردار پکڑ لیں اور حجر اسود کو چادر کے اندر رکھا اور مقام نصب کے قریب لے آئے۔ سبحان اللہ، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود حجر اسود اٹھایا اور اس کی جگہ پر نصب کر دیا۔ اب یہاں فتنہ بھی ختم ہو گیا، امن بھی قائم ہو گیا اور مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ تو یہ اقدامات اس طرح کے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بہت سارے ہوئے۔ آگے چلیے، آپ کے چچا حضرت امیر طیبہ سید الشہداء امیر حمزہ کو شہید کر دیا گیا، محبوب ترین چچا ہیں، بے شک، ان کا قاتل وحشی آپ کے سامنے آ گیا فتح مکہ کے اللہ موقع اکبر، اللہ اکبر، ایکسکیوز کیا، توبہ ہونا قبول کیا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کی توبہ بھی قبول فرمائی، اسے معاف بھی فرمایا۔ یہ آپ کے عفو و درگزر کی واضح مثال یہ بہت ہی کٹھن ہے حضور کا، اور بڑا ہی اہم وہ موقع کہ جب آپ فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، وہ تمام اہل مکہ جنہوں نے ایک لمبی مدت تک اللہ کے رسول علیہ السلام کو اور صحابہ کرام کو اور اہل اسلام کو تکالیف پہنچائی تھی، قتل و غارت گری کی تھی، فساد بپا کیا تھا اور سوسائٹی کے اندر اذیتوں کا ایک نہ ختم ہونے والا تسلسل قائم کر رکھا تھا، اب وہ مشرکین سامنے ہیں، رسول اللہ فتح مکہ کر کے فاتحانہ شان سے داخل ہو رہے ہیں، لیکن عالم کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر انور جھکا ہوا ہے، سواری کے اوپر سوار ہیں، سر جھکا لیا، سراپا عجز ان کے ساتھ، فاتحانہ شان سے آ رہے ہیں لیکن عاجزی ان کے ساری کے کمال ہے۔ آپ نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو کوئی اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے، اپنا ہتھیار پھینک لے یا کسی بھی مسلمان کی پناہ لے لے، اس کو معاف کر دیا جائے۔ سبحان اللہ، اب دیکھیے اس میں ایک مثال ہے، دنیا کی تاریخ دیکھیں، جب فاتح مقبوضہ شہروں میں یا جن شہروں کو فتح کرتے ہیں، مفتوحہ شہروں میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں کیا کرتے ہیں؟ کھوپڑیوں کے مینار بناتے ہیں۔ کیا صلیبیوں نے وہ سب کچھ نہیں کیا؟ سب کچھ کیا۔ منگولوں کی تاریخ ہے، یہودیوں کی تاریخ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت بھی عاجزی انکساری کا مظاہرہ کیا اور ذرا برابر بھی کوئی ایسا لفظ نہیں بولا جس سے کسی کو اذیت پہنچے، واقعی جتایا تک نہیں، اور آپ نے بالعموم اعلان فرما دیا لا تثریب علیکم اليوم، تم سب کو معاف کیا جاتا ہے، کسی سے مواخذہ نہیں کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر یہی وہ موقع ہے، دیکھیں ڈاکٹر صاحب کہ حضرت سعد نے نعرہ لگایا الیوم یوم الملحمہ، جی، آج سروں کے کٹنے کا دن، بالکل، آج جنگ کا دن ہے،
آج جو آئے گا اس کو کاٹ دیا جائے گا، خون بہایا جائے گا، خون بہانے کا دن ہے۔ یہ اس لیے تھا کہ ٹریڈیشن یہی تھی، روایت یہی تھی، عرب کے اندر یہ چل رہا تھا کہ فاتح ایسا ہی کرتے ہیں، ایسے ہی کرتے تھے۔ اس سے یہ نعرہ سن کر اہل مکہ کے دل دہل گئے، جی، عورتیں گھروں میں کانپ گئیں، بچے ڈر کر ماؤں سے چپٹ گئے کہ آج خون بہے گا، ہم سب کو مار دیا جائے گا۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساتھ یہ نہ کہو، ہائے تم کہو الیوم یوم المرحمہ، سبحان اللہ، آج تو رحمت کا دن، ہائے ہائے، آج تو محبت کا دن، واہ، عفو درگزر کا دن، سبحان اللہ، آج عام معافی کا دن ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ پر نور ہے۔ کیا بات۔ اور دوسری طرف دیکھیے، ابھی ہماری آنکھوں کے سامنے، جی، ہم تاریخ کی بات نہیں کر رہے، اپنے مشاہدات بتا رہے ہیں۔ کیا دنیا میں کوئی جسٹیفیکیشن پیش کر سکتا ہے کہ حماس کے نام پر غزہ کے بے گناہ اور مظلوم 50,000 سے زیادہ بچے، عورتیں، جوان، بوڑھے بے دریغ قتل کر دیے گئے؟ دنیا کوئی اس کی جسٹیفیکیشن پیش کر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن اس ظلم پر افسوس سے کہہ رہا ہوں، ساری دنیا ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی، جی، ظالم کے ساتھ۔ اس کو اسلحے کے بھر بھر کر جہاز پیش کیے، بے تحاشا پیسہ پیش کیا، دنیا بھر کے سارے وسائل اسرائیل کے اندر اکٹھے کر دیے کہ تم ان مظلوموں کو اور مارو، دہشت گرد بھی وہ قرار اور پائے، دہشت گرد بھی وہ قرار پائے، اور ایون کہ یہاں آ کر امریکن پریزیڈنٹ نے کہا کہ اہل غزہ کو غزہ سے نکال دیا جائے، اردن اور مصر میں بسا دیا جائے، ان کو ان کی اپنی زمین سے بے دخل کر دیا جائے۔ یہ کیسا ظلم و ستم ہے! الحمدللہ ہم مسلمان فخر سے اپنی تاریخ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی فرمائی ان مشرکوں کو، واہ، ان ظالموں کو بھی معافی دی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائی۔ آپ کے چچا حضرت امیر حمزہ کا قاتل سامنے کھڑا ہے، آپ نے اسے معاف کر دی، اہل مکہ کو معاف کر دی۔ اس کے بعد معافی کی ایک تاریخ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ سے ہمیں ملتی ہے۔ آپ عہد صحابہ میں دیکھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، جی، اور 22 لاکھ مربع میل پر اسلامی پرچم لہرا رہا ہے۔ اللہ اللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں آرام فرما ہیں، لیکن امن کا یہ عالم ہے کہ پورے خطہ اسلام میں کہیں پر بھی ظلم و ستم نہیں ہوتا تھا۔ جی، ایون کہ کسی گاؤں گوٹھ کے اندر بھی کوئی کسی پر ظلم نہیں کرتا تھا، جرأت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نظام کو نافذ کیا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا۔ یہ عہد فاروقی ہے کہ مورخین نے لکھا کہ ایک ہی گھاٹ پر بکری بھی پانی پی لیتی، بھیڑیا بھی پانی پی لیتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نظام تھا جس کے اندر انصاف تھا۔ بالکل بجائے اسلام یہ نظام پیش کرتا ہے، انصاف والا، امن والا، بھائی چارے والا، عفو درگزر والا، تحمل والا۔ آج اسی نظام کی ضرورت ہے۔ اور آخر میں ایک جملہ کہہ کے بات آپ کی طرف بڑھا دوں، کسی بے گناہ انسان کو قتل کرنا ہمارا دین کہتا ہے پوری انسانیت کے قتل کے مترادف ہے۔ بے شک، کبھی بھی اسلام ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا جو بے گناہ مسافروں کو روک کر ان کی شناختی کارڈ چیک کر کے انہیں مار ڈالے، اللہ، جو مسجد میں نماز پڑھنے والوں پر آ کر بم پھوڑ دے، انا جو بازار میں آئے ہوئے لوگوں کو بم پھوڑ دے، جو اسکول کے اندر پڑھنے والے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو گولیوں سے بھون ڈالے۔ یہ دین نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ مسلمانیت نہیں ہے، بے شک، یہ انسان دشمنی ہے، یہ اسلام دشمنی ہے۔ نہ ایسے لوگوں کے اس عمل کو اسلام پروٹیکٹ کرتا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، نہ قبول کرتا ہے، اور نہ ہی الحمدللہ ہم مسلمان اسے اسلام کہتے ہیں۔ ہمارا ایسے لوگوں کے رویوں سے کوئی تعلق